السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، ناظرین کرام، سامعین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر ضمناً چند باتیں کرنی ہیں اور پھر انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ ابھی اسی ہفتے میں ختم ہونے والا بھی ہے۔ ربیع الاول کی نسبت سے گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے اسی پر آپ کچھ بیان مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی جوڑ سے اور کچھ باتیں بیان کرنی ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا کس قدر درجہ ہے اور کیا آپ کی شان ہے، یہ ہمارے قلب میں اترتی چلی جائے۔ اگر احساس ہے تو سب کچھ ہے اور احساس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سپارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور اس کے ساتھ آیت نمبر 32۔ ان 2 آیتوں سے معلوم ہو جائے گا ہم جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہلاتے ہیں اور بڑے زور سے دعویٰ کرتے ہیں ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں اپنا مقام معلوم ہونا چاہیے اور اپنے مقام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آیت نمبر 31 سورہ آل عمران سپارہ نمبر 3۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص کام کی طرف، بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں، اور کس لفظ سے مخاطب فرماتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، قل سے کہہ دو اے کافرو، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل آ رہا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اور یہاں بھی تیسرے سپارے میں آیت نمبر 31 سورہ آل عمران میں فرمایا قل، یہ پہلا لفظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خصوصاً اور تمام اقوام عالم کے سامنے عموماً، آپ اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان فرما دیں؟ یہ اعلان فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ جل جلالہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ کہتے ہو میں اللہ سے بہت محبت کرنا چاہتا ہوں، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ محبت ایسی نہیں پیدا ہو جائے گی، ایک بات تمہیں کرنی پڑے گی، ایک کام تم کو کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ فاتبعونی، جو کام زندگی بھر میں کرتا ہوں، کون کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کام پوری لائف میں نے کیا ہے
وہی تم اپنی لائف کے اندر پوری زندگی، صبح ہو شام ہو، دن ہو رات ہو، گرمی ہو سردی ہو، تندرستی ہو بیماری ہو، زمین پہ ہو آسمانوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہیں وہ کام ہر حال میں کرنا ہے اگر تم اللہ میں سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ واتبعونی، میری کاپی کرو، میرے طریقے پر چلو، میرا اتباع کرو۔ جب تم میری کاپی کرو گے، میرا اتباع کرو گے، میرے کاموں کی نقل اتارنے والے بنو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تمہارا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ محبت ایسی نہیں آ جائے گی، اب میں نے کہہ تو دیا، 5 منٹ بھی نہیں لگے یہ کہنے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کس طریقے پر گزاری، اس طریقے پر گزارنے والا بنو۔ میرا معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، یتیموں کے ساتھ کیسا تھا، غریبوں کے ساتھ کیسا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اور ہر جگہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، ایسا ہی برتاؤ ہر ایک کے ساتھ میرا ہونا چاہیے۔ جب ایسے ہی برتاؤ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح شام کیسی گزرتی تھی، دن رات کیسے گزرتا تھا، ہفتے کے 7 دن کیسے گزرتے تھے، مہینے کے 29-30 ڈیز کیسے گزرتے تھے، سال کے 12 مہینے کیسے گزرتے تھے، اسی طریقے پر مجھ کو زندگی گزارنی۔ اب یہ سوچنا ہے، گزارتے ہیں ہم ویسے؟ ہم سے تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم نقل اتارنے والے کہاں سے بنیں گے؟ اللہ کی محبت کیسے آ جائے گی؟ اللہ ہم سے محبت کیسے کرنے لگے گا؟ فرمایا نہیں، تمہیں بالکل ٹرو کاپی کرنی پڑے گی۔ ایک بات ذہن میں آ رہی، کیا ڈالوں؟ پیٹوں گا تو پٹ جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ خدا کی قسم 2 کام ایسے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، پکڑا جاؤں گا اگر مبالغہ کروں گا اور غلط بیانی کروں گا، ایسی ہٹ درمی نہیں کر سکتا، بہت سنبھل کی بات کرنی پڑتی ہے۔ 2 کام ایسے ہیں، ایک کام ہے وہ کرنے والے بن جاؤ، خدا کی قسم تمہاری لائف کے اندر اللہ نے کتنے سال کی لائف رکھی ہے، پورے سال کا مطلب جتنی تمہاری سالوں کی لائف ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، کسی کی 90 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 10 سال ہے، جتنے سال بھی تمہاری لائف ہے، فرمایا تمہاری سال کی لائف کے جتنے دن ہیں اور جتنی راتیں ہیں، ان میں سے کوئی دن ایسا نہیں اور کوئی رات ایسی نہیں جو تم کو ثواب نہ مل رہا ہو۔ میں نے کہہ دیا، 1 منٹ نہیں لگا، میں کیا کہہ رہا ہوں غور کرو۔ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسا نہیں تمہاری زندگی کا کہ تم کو ایوری ٹائم، اگر یہ کہہ دوں ایوری منٹ، اگر یہ کہہ دوں ایوری سیکنڈ، ہر سیکنڈ کے اوپر تم کو ثواب مل رہا ہے، وہ کام اگر تم کرنے والے بن جاؤ تو ملتا رہے گا۔ اگر تم سو رہے ہو جب بھی ثواب مل رہا ہے، اگر تم جاگ رہے ہو جب بھی ثواب مل رہا ہے۔ سوچتے رہے ہو کیا کہنے والا ہے، وہ بات تو کرتا ہی نہیں۔ کون سا وہ کام ہے؟ سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، یتیم ہو یا یتیم نہیں ہو، غریب ہو یا مسکین ہو، کیسے بھی ہو، ہر حال میں ثواب پر ثواب ایوری ٹائم مل رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شکل مبارک کیسی تھی؟ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ یہ سوچو، غور کرو، فکر کرو، اور میں سوچوں جیسا چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ایسا چہرہ میرا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو خدا کی قسم، قرآن کی قسم، ہر سیکنڈ ثواب مل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شرعی داڑھی رکھی ہے۔ شرعی داڑھی کسے کہتے ہیں؟ ایک مشت سے زیادہ ہو، ایک مٹھی سے زیادہ ہو، اس کو تم کاٹ سکتے ہو، ایک مٹھی سے زیادہ جو بال باہر نکلے، اور ایک مجھ سے کم ہو تو وہ کٹوانے کے اندر آتی ہے، اور کٹوانا حرام ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے لیکن کٹوانا حرام ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب تم ہر ٹائم صبح شام استروں پر استرے پھیر رہے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح پر ذبح ساری زندگی کرتے چلے جا رہے ہو تو ایوری ٹائم، ایوری سیکنڈ تمہیں گناہ پر گناہ مل رہا ہے، ہمیں گناہ پر گناہ مل رہا ہے۔ سو رہے ہیں جب بھی گناہ مل رہا ہے، اور جاگ رہے ہیں جب بھی گناہ مل رہا ہے، اس لیے کہ سونے کی حالت میں بھی داڑھی کٹی ہوئی ہے اور جاگنے کی حالت میں بھی داڑھی کٹی ہوئی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ یا ایسے ہی بکواس کر رہا ہوں؟ اور اگر تم نے شرعی داڑھی رکھ لی ہے تو ایوری ٹائم ثواب پر قرآن کریم کی آیت نکال دوں، 5ویں سپارے نکالو، 5ویں سپارے میں سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء میں ایک آیت ہے، کیا آیت ہے؟ وہ اپنی شکلوں کو چینج کریں گے۔ شکلوں کا چینج کرنا کیسا ہوتا ہے؟ شکلوں کا چینج کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام انسانوں کو ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ کتنے؟ 124,000 اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں 1,24,000 انبیاء کرام میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں، کوئی ایک رسول ایسا نہیں جس نے داڑھی کٹوائی ہو۔ تمام انبیاء کرام نے، تمام رسولوں نے ساری زندگی داڑھی رکھی۔ تو فرمایا رکھ لو گے تو ایوری سیکنڈ ثواب مل رہا ہے، اور کٹواؤ گے تو ایوری ٹائم گناہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اس میں سے نکلی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، جو طریقہ ہے، 24 آور کی جو لائف ہے، اس طریقے پر جب تک میری لائف نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ محبت جب کریں گے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر کاپی کرنے والا بنوں۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ جل شانہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم کو میرا اتباع کرنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنی پڑے گی۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اور قربان ہو جائے اس قرآن پر۔ فرمایا جب اللہ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تم بہت گنہگار ہو نا؟ ہاں گنہگار ہو، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں، ہم میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ فرمایا تم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایوری سیکنڈ ثواب مل رہا ہے، پوری لائف، اور گناہ پر گناہ ہوئے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ معافی پر معافی دیے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، کہیں بھاگ نہ جاؤں یہاں سے، ابھی بیان کر دوں نہیں تو رہ جاؤں گا۔ حدیث قدسی ہے
سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے حدیث کس کو کہتے ہیں اور حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، وہ حدیث ہے۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ حدیث قدسی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا حدیث قدسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو تمام آسمانوں کے اور زمینوں کے جتنی لمبائی چوڑائی ہے، فرمایا اگر تو اتنے گناہ میرے پاس لے کر آئے کہ تمام آسمان اور تمام زمینیں تیرے گناہوں سے چھپ جائیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اگر اتنے گناہ لے کر آئے تمام آسمان اور تمام زمینیں تیرے گناہوں سے چھپ جائیں تو میں اتنی بڑی ہی عظمت، اتنی ہی بڑی، اس سے بھی بڑی مغفرت میں تجھ سے لے کر تجھ سے ملوں گا۔ کون ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ کب ملیں گے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے اگر تیرے دل میں میری عزت ہوگی، اللہ کی عزت ہوگی، اگر تیرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا احترام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال ہوگا، اگر فرمایا دوسری حدیث، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد ایک دم ڈر جاتا ہے، کیا کر بیٹھا ہوں، اور ڈرنے کی وجہ سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث ہے، فرمایا یا ربا، یا ربی، کیا مطلب؟ اللہ کو بلا رہا ہے، اللہ سے مخاطب ہے۔ ابھی جو کہنا چاہتا ہے وہ بھی کہا نہیں، ابھی اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا ہے یا ربی۔ یہ یوں کہہ دو، اے، اس کی زبان سے بھی اتنا لکھ رہا ہے اے میرے اللہ۔ ابھی آگے کہنا چاہتا ہے جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا ہے، ابھی وہ زبان پہ لائے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، غیب کی بات جاننے والے ہیں، سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں، ابھی اس نے یا ربی کہا، آگے بھی بولنے کا اس کو ٹائم بھی نہیں ملا، ابھی اتنا ہی کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہاں اچھا، اس کو معلوم ہے کہ میں رب ہوں، اور ایسا رب ہوں کہ پکڑنا چاہوں تو پکڑ سکتا ہوں۔ اس پکڑ سے بچنے کے لیے یہ توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اے میرے اللہ، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، میں توبہ کرتا ہوں، اور جو گناہ ہوا ہے میرے گناہ کو معاف فرما۔ ابھی یہ لفظ اس نے کہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ پکڑنے والا پکڑ سکتا ہے، جب یہ ڈر ہے تو جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ معمولی باتیں ہیں یہ معمولی باتیں ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی مغفرت لے کر ہم سے کہہ رہا ہے تیرے آسمان، میرے آسمان اور زمین سارے کے سارے تیرے گناہوں سے چھپ جائیں تو میں ان سے بڑھ کر، اس سے بڑی مغفرت لے کر میں تجھ سے ملوں گا، بشرطے کہ میری عظمت، میرا مقام تیرے دل میں ہو۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا، چلتا ہوں آگے، کیا کہتا رہا تھا؟ یُوبِّبْکُمُ اللّہ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ آیت نمبر 32، قل، پھر وہی لفظ آیا، قل، آپ فرما دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات ماننے والے بنو، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے بنو، اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر کام نہیں چلے گا،
والرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنو۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلنے والے بنو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے یہ طریقہ پسند نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ مسلمان نہیں کر سکتا، کافر یہ کام کر سکتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کے طریقوں پر نہ چلے اور اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو نہ مانے، یہ مسلمان سے نہیں ہو سکتا، ہاں کافر یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ تمہید تھی۔ اس تمہید کے بعد آیت نمبر 67 سورہ مائدہ، سپارہ نمبر 6، یا ایھا الرسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو باتیں آتی ہیں وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، آپ ان کی تبلیغ ہمیشہ کرتے رہیے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، ہرگز کبھی بھی ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن بائی چانس مان لو، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، حق کی تبلیغ ادا نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور تبلیغ کرنے پر بہت مشکلیں پیش آئیں گی، بڑی مخالفت ہوگی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اور واللہ یعصمک من الناس، اس مخالفت پر، ان تکلیف دہ باتوں پر آپ کوئی افسوس اور رنج نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب چلیے 17 سپارہ، 17 سپارے میں سورہ انبیاء، سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے بہت مبارک، اور ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے بچے بچے کو، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، سب کو یہ بات یاد ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان ہیں، خدا نہ کرے اگر یاد نہیں ہے تو اللہ ہی معاف کرے، بس یہ بات یاد ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 107 سورہ انبیاء، کیا ہے وہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا، عظمت بیان کی، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، زمینوں سے آسمانوں تک ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو زحمت بنا کر نہیں بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت نمبر 107 ہے سورہ انبیاء، سپارہ نمبر 17۔ اب کیسی آپ رحیم ہے، کیسی رحمت ہے آپ کی، اب چند باتیں بیان کرنی ہیں۔ سیرت طیبہ سے متعلق شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں 2-3 مہینے سے اسی پر بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ زندہ رہی بولتا رہوں گا۔ فرمایا، پچھلے ہفتے یاد ہوگا آپ نے کیا سنا تھا سیرت کے عنوان پر؟ ابو جہل نے اور اس کی پارٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے پر، دعوت دینے پر اتنا مارا کہ زمین کے اندر ڈال دیا، اور گردن کے اوپر پیر لے کر کھڑا ہو گیا، پیر رکھ کر زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ ابو لہب نے بہت مارا، ابو جہل نے بہت مارا، ہر جگہ پٹائی پر پٹائی ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب چھٹ پٹ کر گھر واپس آتے تھے تبلیغ کر کے، اور آ کر جوتے نکالتے تھے، جوتے نکالنے سے پہلے، جوتے نکالنے کے بعد موزے نکالتے تھے، اور موزوں کے اندر
خون ایسے بھرا ہوتا تھا جیسا ڈول کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، اتنا خون نکلتا تھا، اتنے زخمی ہوتے تھے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی اسٹوری بیان نہیں کر رہا، یہ احادیث ہیں ساری۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہم بھی مسلمان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسلمان بنوانے کے لیے، مسلمان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی محنتیں اٹھائیں، اور کس قدر مشقت پر مشقت اٹھائی۔ شروع میں بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا جب آپ نبی بنائے گئے، اکیلے مسلمان۔ دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، نمبر 2۔ عورتوں میں نمبر 3 حضرت خدیجہ مسلمان ہوئیں۔ بچوں میں نمبر 4 حضرت علی مسلمان ہوئے، اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور آہستہ 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 3 سال ہو گئے نبی بنے ہوئے، 3 سال کے اندر ٹوٹل اب کتنے مسلمان ہوئے؟ 39۔ 3 سال میں، 3 سال کے بعد یہ آیت آئی۔ کیا آیت آئی؟ وَأَعْرِضْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ ان مشرکین کی کوئی پرواہ نہ کرو، کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ تبلیغ کرو، چھپ چھپ کر تبلیغ نہ کرو، کیونکہ بہت ظلم ہوتا تھا دعوت دینے کے کام پر۔ سب کے سامنے دعوت دو۔ جب سب کے سامنے دعوت دینے لگے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ابو جہل نے، کو یہ معلوم تھا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پوچھنے آتے ہیں، بھائی تیرا کیا حال ہے، تیرا بخار کیسا ہے، تیرا بلڈ پریشر کیسا ہے، اور تجھے فلاں تکلیف ہوگی، تیرا کیا حال ہے، مزاج پرسی کے لیے آتے ہیں۔ تو فرضی جھوٹ موٹ بیمار بن کر پڑا، کون؟ ابو جہل۔ اور کیا ترکیب نکالی؟ ایک کنواں کھودا اپنے گھر کے صحن میں۔ اندازہ کرو کتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام یہاں تک لانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہمیں اپنا مقام معلوم نہیں، عظمت کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے ایمان کی، اور اپنے اسلام کی۔ اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو توبہ کرو اللہ سے، اور سچے پکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بنو، سچے پکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنو، سچے پکے ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے والے بنو، نقل اتارنے والے بنو۔ تو کنواں کھودا، اور کنواں کھودنے کے بعد اس کے اوپر باریک باریک چھوٹی چھوٹی مسواکوں کی طرح لمبی لمبی لکڑیاں بچھائیں، جسے انڈیا پاکستان میں بڑی بڑی چھتیں جو ہوتی ہیں ان پہ وہ بلیے ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر اینٹیں رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ مٹی ڈالتے ہیں یا سیمنٹ ڈالتے ہیں۔ تو باریک باریک لکڑیاں بچھائیں، اور بچھانے کے بعد اس کے اوپر سفید چادر بچھا دی، کیونکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پیر رکھیں گے تو دھڑام دن سے نعوذ باللہ کنویں کے اندر گریں گے جا کر۔ ان لکڑی کو چھپا دیا، اوپر فرش بچھا دیا کہ دروازے سے آئیں گے، اور صحن کے بیچ میں کنواں کھودا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہو کر بن کر پڑ گیا۔ جب بیمار ہو کے بن کے پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی ابو جہل بیمار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور پوچھنے کے لیے آنے لگے ابو جہل کے گھر پہ۔ دشمن اسلام کا اتنا بڑا، ابھی کل ہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑا ہے، اور اب یہ دوسرا حربہ اختیار کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا، ان کی جان لینے کا۔ کنواں کھودا اور فرضی لکڑیاں بچھا دیں ذرا سی، اوپر فرش بچھا دیا، چادر بچھا دی، جب آئیں گے جیسے پیر رکھیں گے اندر گریں گے جا کر۔ جیسے قریب آئے، کہاں؟
اس کنویں کے دوسرا قدم رکھنے والے تھے، ایک دم حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دم تشریف لائے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے قدم نہ اٹھائیں، اس نے ابو جہل نے آپ کو گرانے کے لیے کنواں کھودا ہے۔ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا آپ آگے قدم نہ بڑھائیں، پیچھے لوٹ جائیں، گو بیک، جب یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے۔ اب پیچھے ہٹنے کے بعد جب ابو جہل سامنے پڑا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، آتے آتے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مردود کو، اس کافر کو، اس مغضوب کو، اس ملعون کو نظر نہیں آ رہے، اس کو نظر آ رہے ہیں صرف رسول اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایک دم بستر سے اٹھا، اپنے بیڈ سے اٹھا اور بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے کہ آپ تشریف لائیں، ویلکم، آئیے تشریف لائیے، پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ جب بھاگا تو بھاگتے ہوئے وہ بھول گیا میں نے ایک کنواں کھودا ہوا ہے، خود اس کے اوپر پیر رکھا اور خود کنویں کے اندر گر گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود گرا، بھول گیا میں نے کنواں کھودا تھا۔ جب خود گرا، اب خود گرنے کے بعد اس کا حال یہ ہے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے سب چیخیں مار رہے ہیں، ابو جہل کنویں کے اندر گر گیا، اور نکالنا چاہتے ہیں جو ڈول اور جو رسی کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں رسی پکڑ لے اور اس کو پکڑ کے ہم کھینچیں اور یہ باہر نکل آئے، جو رسی ڈالتے ہیں وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، کوئی رسی کام نہیں کر رہی، کوئی ڈول کام نہیں کر رہا، کوئی کنستر کام نہیں کر رہا، اس کے اندر بیٹھ کر رسی کھینچ لیں، یہ رسی پکڑ لیں کچھ نہ ہو، جو رسی ڈالتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب کوئی طریقہ کام نہ آیا تو ابو جہل چیخیں مار کے روتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اے میری قوم، ہرگز مجھے کوئی کنویں سے نہیں نکال سکتا، ہاں اگر کوئی نکال سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال سکتے ہیں۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور اب کہتا ہے کوئی نکال سکتا، کتنی بھی زور لگا لو، اگر نکالے گا تو محمد نکالے گا، بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آ کے میری ہیلپ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی من پر، من کہتے ہیں کنویں کی جو گولائی ہوتی ہے، کنویں کی جو گولائی ہوتی ہے اس کے من پر کھڑے ہو کر اندر گردن جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو جہل، اگر میں تجھے نکال لوں تو یہ بتا تو سچا پکا مسلمان بنے گا کہ نہیں، پھر بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو ابو جہل معلوم کہتا ہے ہاں ہاں آپ نکال لیں، میں فوراً مسلمان ہو جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ جب ابو جہل نے یہ بات کہی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو جہل کا ہاتھ پکڑا۔ خدا کی شان دیکھو، قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کے اوپر اپنی جان دے دوں ساری زندگی، کیا آیت ہے سب جانتے ہو، دماغ کو چینج کر رہا ہوں ذرا سا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں پڑا ہوا تھا ابو جہل اس کو اونچا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کو نیچا کر دیا، لمبا کر دیا، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ابو جہل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھینچا اور باہر نکالا۔ نہ ڈول کی
ضرورت پڑی نہ رسی کی ضرورت پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب نکال لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا, اب تو مسلمان ہو جا, میں نے تجھے نکال لیا ہے, پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ مردود کا بچہ کہتا ہے مجھے آج معلوم ہوا ہے آپ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ ثم نعوذ باللہ وہ نہیں کہہ رہا, یہ میں کہہ رہا ہوں ثم نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. کہتا ہے کافر کا بچہ, کیا کہتا ہے, آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں. اب بھی ایمان نہیں لایا اور یہ کہا آج معلوم ہوا بہت بڑے جادوگر ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے 12ویں سپارے میں, وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, یہ لفظ ہے. قرآن کریم کی آیت ہے 28ویں سپارے میں, خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, ہم نے تم میں سے کسی کو کافر بنایا اور کسی کو مومن بنایا. کیا مطلب ہم نے بنایا؟ ہم نے توفیق دونوں کو دی ہے کہ تم کافر نہ بنو مسلمان ہی بنو. ہم نے اختیار دیا ہے, اختیار دینے کے بعد انہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا. اسی طریقے پر ہم میں سے کوئی شقی ہے, شقی کے معنی شقاوت, بدبخت, بد نصیب, کم بخت, منحوس, کوئی ایسا ہے. اور کوئی سعید ہے, سعید کے معنی کوئی بہت نیک ہے. تو یہ شقی تھا, یہ مردود تھا اور کہنے لگا آج معلوم ہوا کہ آپ جادوگر ہیں. بہرحال نہیں ایمان لایا. آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں اس کو جس جہاد کے اندر بنفس نفیس دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش شرکت فرمائی. ایک تو ہے جہاد کے لوگوں کو بھیج دینا, اور ایک ہے صرف بھیجنا نہیں, خود بھی ساتھ جانا. تو ایک غزوہ ہوا ہے, غزوہ ذات الرقاق, یہ غزوہ ہے. اس کے اندر سفر کے دوران ایک جگہ تھکن اتارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سفر کی تھکن اتارنے کے لیے لیٹ گئے. جب لیٹے تو بہت سے صحابہ سو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہو رہے تھے جیسے اب نیند آ جائے گی, آنکھیں بند تھیں. اس وقت اسلام دشمنوں نے یہ پروگرام بنایا, جب یہ سب سو جائیں, تھکے ماندے آ رہے ہیں, تو ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کر دیا جائے. ایک پہلوان کو تیار کیا اور وہ تلوار سوٹ کر انعام کے لالچ میں تیار ہو گیا. جیسے ہی سب لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں اور یہ آنکھیں ذرا بند ہے, تو ایک دم یہ تلوار لے کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آیا. جیسے ہی آیا تو ایک دم اتفاق سے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی, آنکھیں کھول لی, دیکھا تو دشمن کھڑا ہوا ہے, تلوار ہاتھ میں ہے, اور ایک دم کہتا ہے یہ اسلام کا دشمن انعام کی لالچ میں جس کو تیار کیا کہ بھیجا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے, ایک دم کہتا ہے اے محمد بتا آج میری یہ تلوار سے تجھے کون بچائے گا. جب یہ کہا میری تلوار سے کون بچائے گا, اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا, کیا فرمایا؟ ابھی فرمایا کچھ نہیں, اس دشمن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنا ہاتھ مارا تو تلوار ہاتھ سے گری. جب تلوار ہاتھ سے گری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا اب مجھے تجھے
میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ جو بات اس نے کہی تھی اب وہ کام، اب وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتا تجھے آج میری تلوار سے کون بچائے گا، تو فوراً مسکراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ مجھے ہمیشہ بچاتا ہے وہی آج بھی بچائے گا۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے اور آ کر ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ جب ہاتھ پر ہاتھ مارا تلوار نیچے گری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد اب حضور نے پوچھا بتا میری تلوار سے کون بچائے گا تجھے؟ تو کیا جواب دیتا ہے دشمن؟ آپ کا اخلاق بچائے گا، آپ بڑے خوش اخلاق ہیں، آپ کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، آپ کی تلوار سے آج مجھے آپ کا اخلاق بچائے گا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم اگر ذرا غور کریں کہ کتنے مجاہدوں کے بعد، کتنے گویا تکلیفوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لڑانے کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ میں نے ابھی شروع میں کیا بات کہی تھی؟ شروع میں ایک مسلمان، 2 3 4 5، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 23 سال ہو گئے۔ 13 سال مکہ معظمہ میں، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، 13 سال مکہ معظمہ میں، اور مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ اب ایج مبارک ہے، عمر شریف ہے کیا 63۔ جب 63 ایئرس ہو گئے، 63 ایئرس میں سے 23 ایئرس ہو گئے، 13 سال ایک اور 10 سال ایک، اب مسلمان کتنے ہیں؟ یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں میں بھی سوچوں اور تم بھی سوچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کر کے، جب کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کتنے مسلمان بنائے؟ اونلی 23 ایئرس میں نبی بننے کے بعد۔ جب آپ نے دنیا سے جانے کا آپ کو وقت آ گیا تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی؟ 1,24,000۔ کہاں تو ایک بھی نہیں تھا، اب 23 سال کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام۔ تو 23 ایئرس کے اندر آپ کی ذات مقدس پر، آپ کی دست مبارک پر اتنے مسلمان ہوئے، اور آپ کے میرے ہاتھ میں کتنے مسلمان ہوئے؟ سوچو، غور کرو، فکر کرو، تیاری کرو۔ ہم خود بھی مبلغ بنیں، تبلیغ کرنے والے بنیں، اور اسلام کو پھیلانے والے بنیں۔ اگر ہم نے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی عظمت کو برقرار رکھا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کریں گے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ باتیں انشاءاللہ باقی پھر بیان کروں گا۔ ابھی چند آیتیں تفسیر سے متعلق۔ 15واں سپارہ آیت نمبر 23 سورہ بنی اسرائیل۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے اللہ نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے، اللہ تو سب کا ہے، تو سب کو یہ حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ کسی اور کی عبادت کرو گے وہ مشرک بن جاؤ گے، اور جب شرک کرو گے اور مشرک بن جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے تجھ کو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن، میری عبادت کرنے والا بن۔ اور اس کے بعد نمبر 2 فوراً کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی عبادت کے ساتھ، اللہ اپنی عبادت کرنے کو کہہ رہا ہے، میری عبادت کرو، اپنی عبادت کے ساتھ کس کا مقام ہے؟ والدین کا مقام ہے۔
میری بات مانو، وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کی بات مانو. ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، حسن تعلق اور خوش اخلاقی کا معاملہ اختیار کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں میں سے کوئی اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو کبھی بھی زندگی بھر بھی ان کو اونہ مت کرنا. اردو میں کہتے ہیں اونہ، عربی میں کہتے ہیں اوف، اردو میں بھی کہتے ہیں اوف ہو، یہ کیا ہو گیا، اردو میں یوں کہتے ہیں. تو ماں باپ کے سامنے کبھی اف بھی مت کرنا. یہاں انگریزوں کے ملک میں آ کر ہم اف تو نہیں کہتے، اف تو نہیں کہتے، کیا کرتے ہیں، دونوں مونڈے مارتے ہیں. ادا سمجھ میں آئی میری؟ دونوں بچے دونوں مونڈے مارتے ہیں جب کوئی کام نہ کرنا ہو. یہ ان کی اف ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور نہ کبھی مونڈے میں مٹکاؤ، نہ کبھی مونڈے مارو ماں باپ کے سامنے. یہ کیا ہو گیا؟ نہ کبھی مونڈے مٹکاؤ اور نہ کبھی ان کو جھڑکو. ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، جب ان سے بات کرو بڑی عزت سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آیت نمبر 24. اور ان کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرو. ہم تو ماں باپ کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے. ماں باپ کی دعائیں بہت بڑی ہیں. مجھے رونا آتا ہے اس وقت میرے دل میں بھی کیا گزر رہی ہے، کیونکہ آج میرے ماں باپ نہیں ہیں. جب تک میرے ماں باپ تھے مجھے دنیا میں کوئی فکر نہیں تھا. اب میں بعد میں سے بات نکل رہی ہے، بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، تو ساری ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں، ہونی چاہیے. جب بڑا ٹھہرا تو جب تک ماں باپ تھے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. اب ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب کوئی دعائیں دینے والا نہیں رہا، دعائیں دینے والے چلے گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو. کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے. ہماری عادت کیا ہے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم تو ماں باپ کی دعا مانگتے ہیں، کوئی چھٹی مارتے ہیں. فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم یوں دعا کرو، اے میرے اللہ تو میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ فرما جیسا انہوں نے بچپن میں، جب میں 1 دن کا تھا، 1 گھنٹے کا تھا، 1 ویک کا تھا، 1 مہینے کا تھا، 1 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ سے محبت کی، میرا خیال رکھا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا رونا، میرا کھانا، میرا پینا، ہر چیز کا انہوں نے خیال رکھا. کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری دیکھ بھال کی، اے میرے اللہ تو اسی طریقے پر میرے ماں باپ کی دیکھ بھال کر. یہ بات کہنے کے بعد آیت نمبر 25 ختم کر رہا ہوں. یہاں بھی ربکم اعلم بما فی نفوسکم،
ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو کبھی اون نہیں کرنا، اف نہیں کرنا، مونڈے نہیں مارنا، اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا. ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، تم کر کیا رہے ہو؟ ربکم معلوم بما فی نفوسکم، تمہارا اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دلوں میں ہے کیا. تم ہماری بات سن رہے ہو کہ نہیں، سن رہے تو مان رہے ہو کہ نہیں، عمل کر رہے ہو کہ نہیں. ان تکونوا صالحین، ہاں ہاں اگر تم نیک ہوں گے، صالحین نیک عمل کرنے والے ہوں گے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو جو غلطی پہلے کر چکے ہو، ماں باپ کی بے عزتی کر کے، ماں باپ کی قدر نہ کر کے، ماں باپ کی بات نہ سن کر، نہ مان کر جو تکلیف پہنچا چکے ہو، اس سے توبہ کرنے والے بنو. اور جب تم توبہ کرنے والے بنو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت ابو درداء سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا روایت ہے؟ کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، غور کرو. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم کے 2 دروازے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنے والے بنو گے تو جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک ماں والا دروازہ، ایک باپ والا دروازہ. اور اگر تم نے نہ ماں کی قدر کی نہ باپ کی قدر کی تو اب جہنم کے 2 دروازے تمہارے لیے. اور ایک روایت کے اندر ہے، کیا روایت کے اندر ہے؟ یہ حضرت ابو درداء کی روایت ہے. فرمایا جس نے باپ کی عزت کی، فرمایا وہ جنت میں بیچ کے دروازے داخل ہوگا. جنت میں بیچ کے دروازے سے. بیچ کا دروازہ کیا مطلب ہے؟ حدیثیں تو پڑھتے ہو، سنتے ہو، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. جنت کے دروازے 3 دروازے ادھر، 3 دروازے ادھر، تو بیچ کا دروازہ ایک ہوا. ویسے جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ قرض دینے والوں کا ہے، جو قرض حسنہ دیتے ہیں، اگر توفیق ہے دے دینا، نہیں توفیق تو میں معاف کر دوں. ایک دروازہ جنت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض حسنہ دیتے ہیں نیک کام کرنے کے لیے. ویسے جنت کے دروازے 7 ہی ہیں، یا اس کو ملاؤ تو 8 ہو جاتے. تو فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی عزت کی تو وہ جنت کے بیچ کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ. باقی پھر دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ کہتے ہیں، سنتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب باقی انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.